پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر، ڈپریشن، یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ کی نظر میں یہ کوئی والد ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ بطور والد کیا کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں؟ یہ مسئلہ صرف آپ نے نارتھ امریکہ تک کیوں محدود کر دیا؟ اگر امریکیوں سے کوئی دشمنی ہے تو کسی اور طریقے سے اس کا چلا چکا لیں۔ میں تو ساری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بڑے متعین اسباب ہیں۔ ہم ایک بڑے تہذیبی بحران سے گزر رہے ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ نسلیں جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں آنکھ کھولی اور جہاں بھی آنکھ کھولی وہاں پر ایک پرانی تہذیب، اس کی روایات، ویسے گھرانے، ویسا خاندان، اس طرح کی پرانی بزرگ ہستیاں دیکھیں، وہ دنیا اب آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہی ہے اور ایک نئی دنیا وجود پذیر ہو رہی ہے۔ اس نئی دنیا کے بات کرنے کے انداز، ضیافت کے انداز، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، معاملہ کرنے کے انداز، کیریئر طے کرنے کے انداز، شادی بیاہ کے انداز بالکل دوسرے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تہذیبی بحران ہے، یعنی یہ کلچرل کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو معاش سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو انسان کا احاطہ کر لیتے ہیں، وہ کمانا کیا ہے اور کہاں تک کمانا ہے۔ اس کا سٹریس تو قدیم ترین زمانوں میں بھی رہا ہے، ایک مزدور پر بھی ہوتا تھا، لیکن شاید دور حاضر میں بہت انتہا پر چلا گیا۔ یعنی گرد و پیش کے تقاضے، ایک تہذیبی بحران ہے، روایات کا، اقدار کا، ویلیوز کا، بدلتے ہوئے رجحانات کا، اور دوسرے معاشی دباؤ ہے جس میں ہر شخص کے لیے کیریئر ایک مسئلہ بن گیا ہے اور وہ اپنے گرد و پیش میں ایک دوڑ دیکھتا ہے۔ میں نے چونکہ اپنے ابتدائی زمانے میں بالکل جنگل کا دیہاتی ماحول دیکھا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں زندگی کتنی آہستہ چلتی تھی، آہستہ رو ہوتی تھی۔ اب وہ کس طرح کے تقاضے کرتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے گھر سے بھی کیا تقاضے کرتی ہے، ایک بچے کی تعلیم کے معاملے میں والدین کو کس صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے۔ تو یہ جو معاشی سٹریس ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ذہنی دباؤ، بلکہ بعض اوقات شعور سے لاشعور میں اترے ہوئے دباؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو دوسری بڑی چیز یہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا موجودہ جو زمانہ ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی لوگ خواب دیکھتے تھے، یہ بہت زیادہ دکھاتا ہے، سیاسی بھی، معاشرتی بھی، تہذیبی بھی، ہر طرح کے خواب دکھاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ سارے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے۔ ذرا سا آدمی آگے بڑھتا ہے تو خوابوں کے ٹوٹنے کی صورت وہ بن جاتی ہے، ہاتھ میں گلاس آتا نہیں کہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے ہاں بہت سے ذہنی معاملات کا باعث بن رہی ہیں۔ تو ان میں سے شاید کسی ایک چیز کو درست کرنے کی کنجی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی یہ سوسائٹی ہے، یہ معاشرت ہے، دنیا یہاں پہنچ گئی ہے، اس نے یہ مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ابتدا میں جب تعلیم کا بندوبست کریں، یا اپنے ہاں کے جو دینی تعلیمی ادارے ہیں وہ مذہبی تعلیم دے رہے ہیں یا سیکولر تعلیم دے رہے ہیں، وہ ابتدا سے اس چیز کا لحاظ کر کے کہ بچے کس صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ میتھمیٹکس سکھا دینا ہے اور سائنس پڑھا دینی ہے اور مذہب ٹھوس دینا ہے، نہیں، پہلے انسانی شخصیت کی تحلیل کرنی ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے، بتانا ہے انسان جانوروں سے کس پہلو سے ممتاز ہے، تاریخ کیا ہے جس میں تم کھڑے ہو، اس وقت کی دنیا کون سی ہے، اس کا ایک بہت اچھا انٹروڈکشن کرا کے حقیقت پسندانہ طریقے پر دنیا کو دیکھنے کی تربیت دینی چاہیے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اور یہ اگر ہم والدین کی حیثیت سے بھی کریں اور ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے اساتذہ بھی یہ کریں، بلکہ اس کو نصابات کا حصہ بنایا جائے، تو شاید جس سٹریس سے اور جس دباؤ سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کچھ کمی آ سکے۔